نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ میں ان کی شخصیت کے حوالے سے کئی پہلو ہیں۔ بعض پہلو ان حضرات کے تقوی اور طہارت کے متعلق ہیں، بعض پہلو ان کی عبادت اور ریاضت کے متعلق ہیں، بعض خشیت، للہیت، خدا تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے متعلق ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابرین کے بعض پہلو علمی میدان میں ہیں، چاہے وہ تفسیر کا میدان ہے، چاہے فن حدیث کا میدان ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تاریخ ہے، اسی طرح دیگر جو فنون ہیں ان میں ہمارے اکابرین نے مستقل ایک تاریخ رقم فرمائی ہے۔ اکابرین کی تاریخ کو انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی جانب سے رحمت اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں، اگر کوئی طالب علم یہ کہتا ہے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، جو چیز پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، تو میں کیا کروں؟ تو ہمارے بعض مشائخ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی سوانح عمری پڑھیں، اللہ آپ کے حافظے میں برکت دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جب تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، تو جو انسان کے دل میں خدشہ ہو، بھولنے کا مرض ہو، اس رحمت کے نزول سے زائل ہو جاتا ہے۔ اکابرین کے ان گناگو پہلوؤں کو اس مختصر سی محفل میں تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اکابرین کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کو اپنے عقائد و نظریات، اپنے اعمال و افعال پر انتہائی شرح صدر تھا اور شرح صدر کے ساتھ اس پر دسترس تھی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اس کو انہوں نے بڑے شرح صدر کے ساتھ سمجھا ہوا تھا۔ جب ایک چیز انسان شرح صدر کے ساتھ سمجھتا ہے تو اس پر ہونے والا اعتراض ہو، اشکال ہو، کوئی شبہ ہو تو اس کا جواب بہت آسانی سے دیتا ہے، اسے کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اکابرین کی زندگی کا یہ پہلو بہت عجیب ہے اور اس پر کئی مثالیں موجود ہیں کہ اکابرین نے فلاں عقیدہ پر کسی نے زد لگانے کی کوشش کی تو بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، علمی جواب بھی دیتے ہیں، اور عقلی جواب بھی دیتے ہیں، نقل بھی استعمال ہوتی ہے، الزامی جواب بھی دیتے ہیں، تحقیقی جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ تو مختلف جہات سے ہمارے اکابرین نے اپنے عقائد اور نظریات کا، اسی طرح افعال و اعمال کا دفاع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے مثال عرض کر رہا ہوں وہ مثال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے واقعات بہت مشہور ہیں، صرف 2 واقعے میں عرض کرتا ہوں، ممکن ہے آپ نے سنے بھی ہوں تو اس محفل میں دوبارہ تازہ ہو جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعہ موجود ہے کہ امام صاحب کا ایک ایسے بندے کے ساتھ مناظرہ اور گفتگو طے ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، جسے اصطلاح میں دہریہ کہتے ہیں۔ دہریہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ کائنات بنانے والا بھی کوئی نہیں اور کائنات چلانے والا بھی کوئی نہیں، خود بخود چلی ہے اور خود بخود بنی ہے اور کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس نظریہ کا حامل شخص تھا۔ اب طے یہ ہوا کہ فلاں مقام پر دونوں امام اور دونوں امام کے متبعین جمع ہوں گے۔ دہریوں کا امام بھی اس ایک طرف ہے، ادھر امام اہل سنت اور اسلام کا اس امام ایک طرف ہے۔ اب دونوں کے لیے گفتگو کے لیے ایک جگہ طے ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مقرر وقت ہے اس سے قدر تاخیر سے پہنچتے ہیں، اور دوسرا جو بندہ تھا جو گفتگو کے لیے تھا وہ وقت پر پہنچ گیا۔ اب جب امام صاحب وقت پر نہیں پہنچ رہے، تھوڑا تاخیر ہو رہی ہے، تو اس نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ کیسا امام ہے، میرے دلائل سے اور میری شخصیت سے وہ ڈر گیا ہے کہ میرے سامنے آنے سے گھبراتا ہے، اب آ نہیں رہا۔ امام صاحب مقرر وقت سے تاخیر سے پہنچے ہیں، تو سب سے پہلا سوال اس بندے نے یہ کیا کہ مجھے آپ تاخیر سے آنے کی وجہ تو بتائیں، کیا وجہ ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میرا گھر دریا کے دوسری جانب ہے، میں دریا پر جب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی،
جو کہ مجھے اس کنارے سے اس کنارے تک لائے۔ میں انتظار میں تھا کہ میں نے دیکھا ایک درخت ہے جو کنارے پر تھا، درخت پھٹا، اس کے تختے ہوئے، تختے آپس میں جڑنا شروع ہوئے، تختے جڑتے جڑتے دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت سی کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھا اور بغیر ملاح کے کشتی اس کنارے سے اس کنارے تک آ گئی اور میں تمہارے پاس آ گیا۔ امام صاحب نے جب یہ فرمایا تو اس نے فوراً اس کی گرفت شروع کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی مستری اور بڑھئی کے کشتی کے پھٹے اور تختے چرنا شروع ہو جائیں، آپس میں وہ لگنا شروع ہو جائیں اور ایک تیار کشتی ہو جائے، اور بغیر کسی ملاح کے وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بات کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ لوہا اب گرم ہو چکا ہے تو امام صاحب نے فوراً ارشاد فرمایا، اگر ایک عام سی چھوٹی سی کشتی بغیر بڑھئی اور مستری کے بن نہیں سکتی، بغیر ملاح کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آ نہیں سکتی، تو زمین ہے، آسمان اور اس کے درمیان کا جو نظام ہے، نظام عالم بغیر کسی خالق کے بن کیسے سکتا ہے، بغیر کسی مدبر کے چل کیسے سکتا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل خاموش ہو گیا، اب اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اس کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا، اس کے عقیدہ اور نظریے کے جو مقدمات تھے، فریق مخالف کے مقدمات پر اعتماد کرتے ہوئے اسے جواب دے دینا، اسے دلیل الزامی کہتے ہیں۔ جو مقدمات فریق مخالف کیا مسلم ہیں، آپ انہی کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف دلیل پیش کریں، اسے دلیل الزامی کہا جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے سمجھا دیا کہ دلیل الزامی دینا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ دوسرا واقعہ، رومن بادشاہ نے ایک ایلچی بھیجا جس نے آ کر بادشاہ کو ملا، مسلمانوں کے بادشاہ کو، اور کہا کہ میں 3 سوال لے کر آیا ہوں، جو بندہ ان 3 سوالوں کا جواب دے گا تو میرے پاس اتنی رقم ہے، میں رقم اس کے حوالے کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام علماء کو جمع کیا، عوام بھی جمع ہوگی، بہت بڑا مجمع لگا کہ آج رومی ایلچی کی جانب سے آئے ہوئے اشکالات پیش ہوں گے، جو بندہ ان کا جواب دینا چاہے۔ امام صاحب کی اس وقت 9 عمر تھے۔ امام صاحب نے اجازت چاہی اور اجازت چاہنے کے بعد کہا کہ میں ان سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ کہا گیا کہ آپ جواب دیں۔ اب جو محفل اور نشست رکھی تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ جو رومی آدمی آیا تھا وہ اونچے مقام پر بیٹھا تھا اور امام صاحب جو سوالوں کا جواب دینے والے تھے وہ نیچے تھے، کیونکہ مجمع نیچے تھا۔ آپ فرمانے لگے سوال کرو۔ اب سوال بڑے عجیب تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس جانب ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ نے اس لحظہ اور اس آن میں کیا کارنامہ اور کیا فعل سر انجام دیا ہے؟ یہ 3 سوالات انہوں نے کہا کوئی جواب دے دے۔ امام صاحب مد مقابل آئے اس جوابات دینے کے لیے، تو آپ نے پہلا سوال فرمایا کہ کرو، پہلا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ حضرت امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ کو گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا جی آتی ہے۔ فرمایا گنتی گنو۔ اس نے گنتی گنی، آپ نے فرمایا الٹی گنتی گنو، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ فرمایا 1 سے پہلے بتاؤ، 1 سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کا وہ ایک جو اعتباری ایک ہے، 2 3 4 اعتباری ایک ہے، حقیقی ایک نہیں ہے۔ اعتباری ایک سے پہلے آپ کچھ نہیں دکھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات وہ حقیقی ایک ہے۔ جس طرح دنیا کے ایک سے پہلے تم کچھ نہیں دکھا سکتے، اس طرح اللہ حقیقی ایک ہے، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ بہت بہترین جواب دیا۔ فرمایا دوسرا سوال کرو۔ اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس جانب ہے؟ آپ نے فرمایا چراغ لاؤ۔ چراغ لایا گیا۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ چراغ کا رخ کس طرف ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کس جانب ہے؟ اس نے کہا چراغ تو روشنی ہے، روشنی کا رخ متعین نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک عام سی روشنی جس نے فنا ہو جانا ہے، جب اس کا رخ متعین نہیں ہو سکتا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا رخ بھی متعین نہیں ہو سکتا۔ جواب دے دیا۔ تیسرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آن، اس گھڑی اور لحظہ میں کیا سر انجام دیا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ 2 سوال کر چکے ہیں، اب آپ نیچے آ جائیں، میں جواب 2 دے چکا ہوں، اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، مجھے اوپر آنے دو۔ امام صاحب اس کے مقام پر چلے گئے اور وہ نیچے آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اب یہ سر انجام دیا ہے فیل، اللہ تعالیٰ نے دین کے دشمن کو نیچے بٹھا دیا اور دین پر اعتراض کے جواب دینے والے کو اونچا مقام عطا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کام سر انجام دیا ہے. تو دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ اب خدا تعالیٰ کی ذات پر جب اشکال ہوا تو امام صاحب میدان میں اترے ہیں. چونکہ اپنے نظریے پر دسترس تھی اس لیے جواب دینے میں آپ کو کوئی دقت نہ ہوئی. اور اگر اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے تو عقل سلیم سے اس جیسے جوابات پیش کرنا بہت آسان ہے. آپ نے غالباً نور الالوان میں ایک واقعہ پڑھا ہوگا. ایک اعرابی نے وجود باری تعالیٰ پر ایک عجیب دلیل پیش کی. اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر ومشی الاقدام تدل علی المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج کیف لا یدلان علی السمیع البصیر. اس نے بڑا عجیب استدلال کیا. اس نے کہا اونٹ کی میگنی اگر کہیں پڑی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اونٹ گزر گیا ہے، اور اگر قدموں کے نشان انسان کو ملے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی راہگیر یہاں سے گزر گیا ہے. اگر آسمان کو دیکھیں جو برجوں والا ہے، زمین کو دیکھیں جو کشادہ راستوں والی ہے، جب اونٹ کی میگنی سے اونٹ کا پتہ چل سکتا ہے، جب اونٹ کی میگنی سے اونٹ کا پتہ چل سکتا ہے، قدموں کے نشانات سے کسی گزرنے والے کا پتہ چل سکتا ہے، تو آسمان کے برج اور زمین کے جو کشادہ راستے ہیں اس سے خدا وحدہ لا شریک کا پتہ کیوں نہیں چل سکتا؟ معلوم ہوا جب اتنا آسمان اور زمین موجود ہیں تو ان کو بھی بنانے والا کوئی موجود ہے. بہت بہترین دلیل دی. کہتے ایک طالب علم تھا ایک سکول میں، تو وہاں کا جو ٹیچر تھا، ٹیچر دہریہ تھا، اس کا ذہن یہ تھا کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے. تو اس نے ایک ذہن دیا اپنے بچوں کو، ذہن یہ دیا کہ دیکھو جو چیز انسان کو نظر آتی ہے وہ چیز موجود ہوتی ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہوتی. یہ گلاس بچوں نظر آ رہا ہے، بچوں نے کہا جی سر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ گلاس موجود ہے. یہ آپ کو پنکھا نظر آ رہا ہے؟ جی سر نظر آ رہا ہے. معلوم ہوا کہ پنکھا موجود ہے. یہ ٹیبل، یہ چیئر، بلیک بورڈ، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ موجود ہیں. اب اس نے آنکھیں جو استدلال کر کے بچوں کا ذہن بنا چکا تھا، اس نے اب سوال کیا بچوں مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ نظر آ رہا ہے؟ بچوں نے کہا سر اللہ تو نظر نہیں آ رہا. کہنے لگا کہ جب گلاس، جب پنکھا، جب ٹیبل اور چیئر اور بلیک بورڈ یہ موجود تھے تب نظر آئے، جو موجود نہ ہو نظر نہیں آتا. جب خدا نظر نہیں آتا معلوم ہوا خدا ہے ہی نہیں. اب دیکھیں دلیل دی ہے نا. ایک مسلمان بچہ وہاں پر بیٹھا تھا. مسلمان بچے نے کہا سر میں آپ کی وساطت سے ان بچوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سر نے کہا آپ سوال کرو. بچے نے سوال یہ کیا کہ میرے بھائیوں مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو سر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ بچوں نے کہا نہیں ہمیں سر کی عقل نظر نہیں آ رہی. کہنے لگا سر کی پہلی گفتگو سے پتہ چلا جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہوتی. سر کی عقل نظر نہیں آ رہی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سر کی عقل ہے ہی نہیں، سر بے وقوف ہے. سر وہ تو بالکل خاموش ہونے لگے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، عقل میری ہے لیکن نظر نہیں آتی. بچے نے کہا اللہ کی ذات موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی. تو دل میں تو آتا ہے نگاہ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا ذات باری تعالیٰ پر کسی دور میں اشکال ہوا. ہمارے اکابرین چونکہ اپنے نظریہ اور عقیدہ پر دسترس حاصل ہے، اس کا جواب دینے میں ان کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی. دور چلتا آیا ہے. امام احمد بن حنبل جبل استقامت رحمہ اللہ تعالی، آپ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن والا. احمد بن ابی داود نامی آدمی تھا. وہ اس نظریے کا بڑا پرچار کرتا تھا اور حکمران وقت پر اس کے کچھ اثرات بھی تھے. اس کا کہنا یہ تھا کہ قرآن جو کلام اللہ ہے یہ دراصل مخلوق ہے، یہ قدیم نہیں ہے، مخلوق ہے، حادث ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. صفت باری کے وہ قدم کا اور قدیم ہونے کا قائل نہیں تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور وہ شخص اچانک ایسا واقعہ پیش آیا کہ دونوں بادشاہ کے دربار میں موجود ہو گئے. دونوں موجود تھے. تو کسی نے جب دیکھا کہ دونوں جہت سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت، آج ایسا کرتے ہیں کہ آپ دونوں کو کہیں کہ اپنے اپنے دلائل تو دیں.
देखें तो सही कौन किस पाए का आदमी और कितने पानी में है। बादशाह ने भी देखा कि मौका गनीमत है, उसने कहा दोनों दलाइल ने। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि हमारे अकाबरीन को अपने मौके पर शरह सदर था, शरह सदर से गुफ्तगू फरमाए। दोनों खड़े हुए तो अहमद बिन अबी दाऊद जो मुतज़िला का इमाम था उस वक्त का, उसने दलील पेश की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के मखलूक होने पर। उसने बड़ी अजीब दलील दी। उसने कहा अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का खालिक है। लफ्ज अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, लफ्ज खालिक मुजाफ है, कुल्ली शै मुजाफ इलैह है। मुजाफ अलग चीज होती है और मुजाफ इलैह अलग चीज होती है। जब अल्लाह ताला को खालिक मान ले तो बाकी चीजें जो है वो कुल शय के तहत दाखिल हो जाएंगी। कुल शय के अंदर जिस तरह दीगर नजर आने वाली चीजें हैं, इस तरह कुरान करीम जो अल्लाह की सिफत है वो भी कुल शय में आ गई, क्योंकि वो भी कुरान भी तो एक शय है। लिहाजा अल्लाह खालिक कुल्ली शय, शय के अंदर जब आसमान आता है तो अल्लाह आसमान का खालिक और आसमान मखलूक। शय के अंदर जब जमीन आती है अल्लाह जमीन का खालिक और जमीन मखलूक। इस तरह पहाड़ हैं, दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, ये सारी की सारी चीजें जब शय के अंदर आती हैं, जब ये मखलूक है, खुदा खालिक है, तो कुरान करीम ये भी शय के अंदर दाखिल है। लिहाजा अल्लाह खालिक हो गया और शय के अंदर दाखिल होने वाला कुरान मखलूक हो गया। साबित हो गया कि कुरान मखलूक है। अब दलील बड़ी अजीब थी, उसने सारे सटपटा गए कि अजीब दलील दे रहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह खड़े हुए, आप रहमहुल्लाह फरमाने लगे कि अगर इसी दलील को मान लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है और अल्लाह का कलाम ये मखलूक है, अल्लाह ने कलाम को पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं व इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज के पैदा करने का, चीज से मुराद यहां मखलूक है, जब अल्लाह मखलूक को पैदा करने का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह कलाम क्या फरमाते हैं, कुन। अल्लाह कलाम फरमाते कुन फयकून, वो मखलूक चीज हो जाती है। अगर कलामुल्लाह को इंसान मखलूक मानता है तो इस मखलूक को पैदा करने के लिए अल्लाह ने कौन सा लफ्ज बोलना है, लफ्ज कुन। ये लफ्ज कुन चूंकि कलाम है और तुम्हारे बकौल कलाम मखलूक है, इस मखलूक को पैदा करने के लिए फिर लफ्ज कुन बोलना पड़ेगा। यूं लफ्ज कुन का एक बेशुमार और ला मुतनाही सिलसिला चलता रहेगा कि हर कुन जो मखलूक है उसको पैदा करने के लिए भी लफ्ज कुन कहना पड़ेगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में तसलसल लाजिम आएगा और तसलसल अहले अक्ल के यहां बातिल है। लिहाजा अल्लाह के कलाम को मखलूक कहना बातिल है। अब आप बताएं दलील कैसी थी, लेकिन दलील का तोड़ ऐसा फरमाया कि बिल्कुल साकित और खामोश होकर रह गया। और बादशाह को किसने कहा कि ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा, इसको आप जेल में डाल दो। ये फिर सौबतों का बाजार था जो इमाम अहमद इब्न हंबल पर गर्म किया गया। मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे अकाबरीन कि जिंदगी के दीगर पहलुओं में से बहुत अहम पहलू कि अपने मौके पर शरह सदर और एतराज का जवाब देने में बिल्कुल आसानी के साथ दे दिया करते थे। बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ताला, हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह का खासा ये था कि आप मनकूल को माकूल और माकूल को महसूस बनाकर पेश करते थे। मनकूल कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत में बाज बातें आई तो बाज बातों को इस तरह बयान फरमाते थे कि अकल उनको तस्लीम करती थी, और बाज माकूली बातें उनको इस तरह पेश फरमाते थे कि महसूस होता था कि यह बात सही है। आपको अल्लाह ताला ने यह मल्क अता फरमाया था। अपने मौके पर शरह सदर पर मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं, हजरत के दो वाकयात जो हमारे अकायद से भी ताल्लुक रखते हैं वो अर्ज करता हूं। हजरत मौलाना मोहम्मद कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह हकीमुल इस्लाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह से एक बंद ने सवाल किया। सवाल यह क्या कि हजरत हदीस में जो आता है अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपनी कब्रों को नेक सालिहीन की कबूर के दरमियान तलाश करो। मतलब यह कि कोई बंदा अगर फौत हो रहा है तो उस बंदे को चाहिए कि वो वसीयत ये करे कि मुझे नेक लोगों के दरमियान दफन करना। और ये बात बाकायदा हदीस मुबारक में भी आता है। हिलियतुल औलिया में अल्लामा इमाम अबू नुऐम अस्बहानी रहमहुल्लाह ताला ने यह हदीस नकल फरमाई है, इदफिनु मौताकुम वसत क़ुबूर सालिहीन, सालिहीन की कब्रों के दरमियान अपने वसत कौम सालिहीन, सालिहीन कौम के दरमियान अपनी कब्रों को, अपने मुर्दों को दफन किया करो।
और खुद सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक बाब बांधते हैं, बाब मा जा फी क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इस बाब के तहत फिर वो मशहूर वाक़या कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया, उसने खंजर मारा था, शहादत का वक्त करीब आया तो बेटे को भेजा कि जाओ उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछ के आओ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कब्र मेरे दोनों साथी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर की कब्र के करीब हो, मुझे इजाज़त दें, हुजरा तो आपका है, इजाज़त दे दें। वो जब गए हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी कि मैंने अपने लिए इस कब्र की जगह को मुतय्यन किया हुआ था, लेकिन मैं अपनी ज़ात पर हज़रत उमर को तरजीह देती हूँ, ये तरजीह देती हूँ। फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए इब्ने उमर, तो आपने फरमाया कि जब मेरी रूह निकल जाए फिर भी मुझे वहाँ पर ले जाना और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फिर भी पूछना। इस हदीस के तहत भी हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़ीह हिर्सुम मुजावरत सालिहीन फिल क़ुबूर, कि इस हदीस से यह दलील मालूम होती है, इस मसले का पता चलता है कि सालिहीन की कबूर के करीब अपनी कब्र का ठिकाने बनाने में हिर्स करना और ख्वाहिश करना यह जायज़ है। तो एक बंदे ने सवाल किया हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह से, सवाल ये क्या कि हज़रत ये जो हदीस में आता है कि नेक बंदों की कबूर के करीब अपने कब्र बनाओ, ये हदीस समझ नहीं आती। क्यों? अगर मैं नेक आदमी हूं तो मेरी नेकी का असर मेरी ज़ात पर होगा, जो मेरे साथ नेक आदमी है या बुरा आदमी है उसका मुझ पर क्या असर होगा, उसके अमाल की जो पादाश है उसने भुगतनी है। नेकी है तो नेकी अगर की है तो सवाब होगा, उसने भुगतना है, अगर बुराई की है अजाब होगा, उसने भुगतना है। तो जब एक बंदे के अजाब और सवाब का ताल्लुक उसी की ज़ात के साथ है, मैं अगर उसकी ज़ात के साथ कब्र में जाता हूं तो फिर मुझे उसके नफा और ज़रर का हिस्सा कैसे मिलेगा? ये सवाल था, और सवाल भी जाहिर बात है बहुत माकूल है। हज़रत रहमहुल्लाह ने जवाब उस वक्त नहीं दिया, हज़रत ने फरमाया इसका जवाब बाद में देंगे। दूसरी सुबह जब बैठे थे, हज़रत भी तशरीफ फरमा है, एक बंदा हज़रत नानोतवी को पंखा चल रहा था और वो बंदा आपके इस तरफ बैठा था, सुन रहा था आपकी बातें। आप रहमहुल्लाह ने जब देखा तो आपने उस बंदे से, अब्दुर्रहमान नाम था, अब्दुर्रहमान मुझे बताओ कि ये बंदा मुझे पंखा झल रहा है आपको झल रहा है? उसने कहा हज़रत पंखा आपको झल रहा है। हवा मुझे आ रही है या आपको भी आ रही है? उसने कहा हज़रत हवा आपको भी आ रही है और आपके वास्ते से मुझे भी आ रही है। हज़रत फरमाने लगे कल जो आपने हदीस मुबारक पर एक इश्काल उठाया था ये उसका जवाब हो गया। जवाब अजीब हुआ। जवाब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब ऐसा हुआ कि देखें ये जो शख्स पंखा झल रहा है मकसूद नज़र और ममदूह नज़र मेरी ही ज़ात है, मेरी ज़ात को झल रहा है, लेकिन जो हवा आ रही है मेरी ज़ात पर असलन आ रही है और बित्तबा तुम्हारी जिस्म पर भी आ रही है। इसी तरह जब अल्लाह ताला का कोई वली दफन होता है तो वली पर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नवाशात और इनायात और सवाब की भरमार होती है और एक बरसात होती है नूर की। मकसूद नज़र तो वही वली और अल्लाह का नेक बंदा होता है, लेकिन उसके वास्ते से जो कुर्ब जवार में बंदे मदफून होते हैं उस रहमत का हिस्सा उन्हें भी मिलता है। बड़ा अजीब जवाब। दूसरा वाकया, इसी बंदे ने हजरत से एक सवाल किया, हजरत हमारा ये अकीदा है कि वली की करामत और नबी का मोजज़ा ये खुदा की तरफ से है, और वाकई हमारा अकीदा है कि खुदा की तरफ से है, जाहिर इनके हाथ पर होता है। जब नबी की करामत, नबी की मोजज़ा और वली की करामत ये खुदा की जानिब से है, तो फिर क्या वजह है कि नबी जब एक बात की पेशन गोई करता है तो पेशन गोई पूरे वक्त पर हो जाती है। मिसाल कहा कि 10 बजे होगी तो ऐन 10 बजे होगी, न लहजा ऊपर न लहजा नीचे। लेकिन जब कोई वली पेशन गोई करता है तो पेशन गोई कभी वक्त पर होती है, कभी वक्त से आगे निकल जाती है, कभी वक्त से पहले आ जाती है। सवाल यह है कि हजरत ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों को जो पेशन गोई दी जाती है यह खुदा की तरफ से होती है, नबी को वहयन दी जाती है और वली को इल्हामन दी जाती है। जब दोनों का मिन जानिबिल्लाह होना साबित है तो फिर उनके इतलाक में और वाक़ होने में इतना फर्क क्यों है? आप भी सवाल समझे। ये उसने सवाल किया, हज़रत ने फरमाया ठीक है मैं जवाब दूंगा। चलते जा रहे थे तो सामने तकरीबन 200 मीटर के फासले पर एक इमारत थी हस्पताल की। आपने उस साहिल से पूछा मुझे बताओ इमारत कितनी दूर है? उसने कहा हजरत इमारत 1 फरलांग होगी, यानी 200 मीटर। फरमाया 200 मीटर से कम और ज्यादा? कहने लगा जी हो सकता है 4-5 मीटर कम हो, 4-5 मीटर ज्यादा हो।
حضرت جب उस इमारत के करीब पहुंच गए तो आपने पूछा कि अब बताओ कि इमारत करीब और दूर है। उसने कहा हजरत इमारत 5 मीटर के फासले पर है। फरमाया 5 मीटर से कम या ज्यादा? उससे कहा नहीं हजरत 5 मीटर है, ना 5 मीटर से कम ना 5 मीटर से ज्यादा है। हजरत ने फरमाया जो आपने सवाल किया था ना, ये उसका जवाब हो गया। जवाब कैसे हो गया कि दूर से आपको जो इमारत नजर आई है उसके फासले को मुतय्यन करने में आपने कहा एक फरलांग से कम या ज्यादा, यानी फरलांग तो है लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर या हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो जाए, लेकिन जब आप बहुत करीब पहुंच गए तो उसका फासला मुतय्यन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। आपने मुतय्यना तौर पर फासला बताया। हजरत फरमाते हैं ये जो वली की करामत और नबी का मुज्जा है ये मुलहम मिन जानिबिल्लाह होता है, अल्लाह ही की तरफ से आता है। नबी के पास इस तौर पर आता है कि जिस तरह किसी के सर पर कोई चीज लाकर बेअयानन दिखाई जाए कि उसके मुतय्यन करने में ना कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है, लेकिन जब वली को पेशन गोई दिखाई जाती है तो दूर से दिखाई जाती है। जिस तरह आपने दूर से इमारत के फासले को मापने की बात की है, जो चीज दूर से दिखाई जाए थोड़ा बहुत कम ऊपर हो जाती है, जो इंतहाई करीब से दिखाई जाए उसमें कमी ज्यादती का एहतमाल नहीं होता। यही फर्क है वली का, जो नबी का जो मौजज़ा होता है और नबी की जो पेशन गोई होती है वक्त पर पूरी होती है, और वली की पेशन गोई वक्त पर पूरी नहीं होती, कभी कम और कभी ज्यादा हो जाती है। अब आप देखें अकीदे का मसला था, लेकिन हमारे हजरात और अकाबिरीन को चूंकि शरह सदर था इसलिए होने वाले इश्काल को बहुत आसानी से हल फरमा दिया। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ताला एक कादियानी आपके पास आया और बड़ा सवाल अजीब किया। सवाल यह कि हजरत कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 4 असनाफ बयान फरमाए, वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। कहने लगा हजरत अल्लाह ताला ने 4 असनाफ बयान की, सालेह, शहीद, सिद्दीक, नबी। अगर मैं किसी सालेह के रास्ते पर चलूं तो क्या मैं सालेह बन जाऊंगा? हजरत ने जवाब दिया बन जाओगे। नंबर 2, अगर मैं किसी शहीद के रास्ते पर चलूं, शहादत का रास्ता इख्तियार करूं, शहीद हो जाऊंगा? फरमाया बिल्कुल शहीद कहलाओगे। अगर मैं किसी सिद्दीक के रास्ते पर चलूं, सच ही सच को ओढ़ना बिछोना बना लूं, फरमाया बिल्कुल तुम सच्चे कहलाओगे। तो फिर चौथा सवाल बड़ा अजीब किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जब वो अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलता है तो नबी क्यों नहीं बनता? वली के रास्ते पर चले वली है, शहीद के रास्ते पर चले शहीद है, सिद्दीक के रास्ते पर चले सिद्दीक है, तो नबी के रास्ते पर चले तो नबी क्यों नहीं है? अब सवाल बनता है, सवाल उसने कर दिया। हजरत रहमहुल्लाह ने जवाब दिया कि मुझे ये बताओ, अल्लाह ने कुरान करीम में शहद की मक्खी को एक इल्हाम फरमाया, फस्लु की सुबुल रब्बिक, ऐ शहद की मक्खी तो रब के रास्तों पर चलती जा। अगर मुझे बताओ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सिर्फ इस वजह से नबी मानते हो कि रब के नबी के रास्ते पर चला तो नबी बन गया, तो शहद की मक्खी ये अल्लाह फरमाते हैं कि रब के रास्तों पर चलती रहे। जब शहद की मक्खी रब के रास्तों पर चलेगी, क्या शहद की मक्खी को रब मान लोगे? फबुहितल्लज़ी कफर, बिल्कुल खामोश हो गया। अगर नबी के रास्ते पर चलने की वजह से मिर्जा को नबी मानते हो तो शहद की मक्खी को खुदा मानोगे? बिल्कुल खामोश हो गया। यह हजरत रहमहुल्लाह ने इल्जामी जवाब दिया। हम तहकीकी जवाब में क्या बात, हजरत ही की बात है, तहकीकी जवाब यह होगा कि अगर बंदा एक रास्ते पर चलता है लेकिन जब दरवाजा बंद हो तो फिर मंजिल मकसूद हासिल नहीं होती। आप किसी शहीद के रास्ते पर चलते हैं, शहादत का रास्ता भी मौजूद है, दरवाजा भी खुला है, शहीद हो सकता है। आप साले के रास्ते पर चलें, सालियत का दरवाजा खुला है, बंदा साले बन सकता है। नबूवत का जो इत्तिबा है, आप नबी की इत्तिबा करें, रास्ता मौजूद है, सिरात मौजूद है, लेकिन चूंकि नबूवत का दरवाजा बंद है इसलिए बंदा नबी नहीं बन सकता। ये इसका तहकीकी जवाब हो गया। तो मैं खैर अर्ज कर रहा था, हमारे अकाबिरीन रहमहुल्लाह ताला ने जवाब दिया है, चूंकि अपने अकीदा पर, अपने नजरिया पर, अपने अमल पर शरह सदर है, इसलिए जवाब देना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान है। हजरत थानवी रहमहुल्लाह ताला, उनसे एक बंदे ने सवाल किया, गालिबन ये मौलवी शब्बीर अली साहब आपके भांजे हैं, गालिबन ये है। सवाल ये किया कि हजरत अल्लाह फरमाते हैं रहमती वसियत कुल्ल शै, अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत ने हर चीज को ढांप लिया, हर चीज पर मेरी रहमत आवेजा है, निछावर है,
ہر چیز میری رحمت سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ حضرت سوال یہ ہے، یہ جو شیطان ہے یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، تو کیا شیطان پر بھی اللہ کی رحمت ہے؟ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا شیطان پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت کیسے؟ فرمائے دیکھو ایک چور پکڑا گیا، اس چور کے متعلق فیصلہ یہ ہوا کہ اس چور کو 100 ڈنڈے لگائے جائیں گے۔ جو انسپیکٹر ہے، کوتوال ہے، ایس ایچ او ہے، اس نے کہا کہ اس کو 20 ڈنڈے معاف کر دو، صرف 80 ڈنڈے لگاؤ۔ اب آپ بتائیں ایک چور جو 100 ڈنڈوں کا مستحق تھا، اگر اس کو 20 ڈنڈے معاف کر کے 80 ڈنڈے لگا دیے، رحمت ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو عین رحمت ہوئی نا۔ اسی طرح فرمایا جب اللہ نے اس کو حکم فرمایا تھا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ سے انکار کر دیا تھا۔ انکار کا تقاضا تو یہ تھا اللہ فوراً ختم فرما دیتے، بھسم کر دیتے، لیکن اس نے قیامت تک مہلت مانگ لی، اللہ نے مہلت دے دی، رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیوں؟ ہمارے اکابرین تھے، اپنے موقف پر شرح صدر تھا، اپنے موقف پر۔ مرکز اہل سنت والجماعت کی خصوصیات میں سے اہم اور بہت بڑی خصوصیت اپنا موقف انسان پر کھول کے رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے اس معاملے میں ہمارا موقف یہ ہے۔ جب اپنا موقف کھلے گا، آپ پر جو بھی بڑے سے بڑا اعتراض، جو بھی بڑے سے بڑا اشکال آئے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اشکال آپ کو پریشان حال نہیں کرے گا، آپ بہت آسانی کے ساتھ اس اشکال کا جواب دے سکیں گے۔ اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اپنے ہی مرکز کے طالب علم کا۔ طالب علم چھٹیوں میں جاتے ہیں نا، ہمارے ہاں چھٹیاں ہوئی تو ایک طالب علم کہتے ہیں کہ میں گیا، اور یہ جس مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے اس مدرسے کے جو شیخ الحدیث صاحب تھے، ان کے عقائد اور نظریات درست نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں حیات نہیں مانتے تھے، مماتی ذہن کے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے پڑھا کے آیا تھا، جب میں یہاں سے پڑھ کے گیا چھٹیوں میں تو میں وہاں گیا استاد سے ملنے کے لیے۔ درسگاہ میں استاد پڑھاتے، کوئی 20-25 طلبہ پڑھ رہے تھے، تو استاد بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے آتے دیکھا تو بخاری کو بند کر کے رکھ دیا کہ آج ہمارا ایک لاڈلا طالب علم آیا ہے، آج ہم اس سے گفتگو کریں گے۔ خیر کہتے میں بیٹھ گیا، سارے طلبہ بھی خوش ہو کے بیٹھ گئے، چونکہ استاد جتلانا چاہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے اور ہمارے دلائل کا تفوق اور فوقیت آپ پر بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو استاد نے مجھے کہا کہ کہاں پڑھنے جاتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں استاد جی کا بتایا کہ میں یہاں پڑھنے جاتا ہوں، تو کہنے لگے کہ وہ تو حیات عقیدہ ٹھیک نہیں بتاتے۔ تو میں نے کہا استاد جی کیسے؟ انہوں نے کہا یہ جو تم عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہے، یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے، دیوبند کا تو عقیدہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا استاد جی آپ کے سامنے جو بخاری شریف رکھی ہے اس کا حاشیہ دیوبندی کا ہے بریلوی کا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیوبندی کا ہے، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ۔ استاد جی اگر اسی حاشیہ میں حیات کا موجود ہو، مسئلہ موجود ہو، لکھا ہو کہ پیغمبر قبر میں زندہ ہے، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، آپ دکھا دیں۔ کہتے ہیں میں نے بخاری کا وہی مقام اٹھایا، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا ذکر فرمایا وہ مقام میں نے کھول کر دکھایا، تو انہوں نے دیکھا اور کہنے لگا یہ تمہاری سازش ہے، تم نے اس میں گڑبڑ کی ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی طلبہ سے پوچھ لیتے ہیں، باقی سارا حاشیہ یہ انہی کا ہے اور یہ جو عقیدہ لکھا ہے یہ گڑبڑ ہے۔ اب طلبہ ہنس پڑے۔ بڑی عجیب بات انہوں نے ایک بتائی، انہوں نے کہا آپ کا جو عقیدہ ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں سنتے ہیں، یہ تو حدیثوں کے خلاف ہے۔ استاد جی وہ کون سی حدیث ہے؟ اب یہ میں بتا رہا ہوں شرح صدر جب ہوگا، آپ احادیث اگر پیش کرے، کوئی غلط استدلال پیش کرے، آپ بڑے شرح صدر کے ساتھ جواب دیں گے۔ استاد جی کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے باہر آئے، پردہ لگا ہوا ہے، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، صحابی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے آہستہ آواز میں جواب دیا، حضور علیہ السلام نے نہیں سنا۔ آپ نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر وعلیکم السلام کہا لیکن آہستہ کہا۔ تیسری بار بھی کہا، حضور نے سمجھا شاید گھر پر نہیں۔ حضور جب واپس پلٹنے لگے وہ صحابی باہر تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ جو بار بار السلام علیکم کہہ رہے تھے میں سن رہا تھا، میں جواب آہستہ آواز میں دے رہا تھا تاکہ حضور مجھ پر بار بار سلامتی کی دعا فرماتے رہیں، میں اس لیے آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی نے کتنی آواز میں کہا تھا؟ بہت پست آواز میں کہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام قریب ہی موجود ہیں تو آپ سن نہیں رہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں ہے، ایک جالی ہے،
پھر قبر کی ہے، پھر نیچے سیسا پلے جو دیوار ہے وہ ہے، پردہ در پردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. جب قریب ہیں تو آپ یہاں سے نہیں سن رہے، تو جب بہت ہی پردوں کے اندر ہیں تو حضور کیسے سن رہے ہیں؟ یہ آپ کو کیسا کہتے ہو؟ تو اس حدیث کے خلاف ہے. سننا ہوتا تو حضور یہاں بھی سنتے. اب چونکہ اس نے دلیل پیش کی، طالب علم کہنے لگا کہ استاد جی یہ دلیل آپ کی نہیں بنتی، یہ دلیل ہماری بنتی ہے، آپ کی دلیل نہیں ہے. کہنے لگے کیسے؟ آپ مجھے بتائیں استاد جی کہ دیکھیں اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کر رہے ہیں، اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردے سے باہر ہیں. پردے میں کون ہے؟ صحابی ہیں. پردے میں صحابی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پردے سے باہر ہو کر سلام کہہ رہے ہیں، صحابی پردے کے اندر ہے اور وہ سلام سن رہا ہے. پردے کے اندر سے سلام کا جواب دے رہا ہے، لیکن پردے سے باہر والے حضور سلام کا جواب نہیں سن رہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم باہر ہیں، حضور علیہ السلام قبر کے پردہ کے اندر ہے، ہم سلام کرتے ہیں، حضور سلام سن لیتے ہیں، حضور سلام کا جواب دیتے ہیں. ہم اس قابل نہیں کہ ہم جواب سن سکیں. یہ دلیل استاد جی ہماری بنتی، آپ کی نہیں بنتی. یہ کیوں ایسا کہا؟ آپ کو اپنے موقف پر شرح صدر ہے. بس میں اپنی آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو اپنے موقف پر شرح صدر ہو، اپنا موقف اچھی طرح سمجھیں، پھر آپ کو چھوٹے موٹے اشکالات کے جواب دینا بہت زیادہ آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نظریات، ان کے عقائد، افعال و اعمال کو شرح صدر کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر اس کے بعد اس کے پرچار کرنے کی اور اس کے پر ہونے والے اعتراض، اشکال اور شبہات کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله